یہ جو وہاں کی مقامی لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں ذمہ داری؟ ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ جو آپ کو وسائل ملے. وہ ایک لڑائی آپ کی بالکل درست ہے کہ جی زیادہ وسائل ملنے چاہیے، بہت کم پر اسکوائر میٹر آپ کو یا کلومیٹر ملتے ہیں پیسے، لیکن جو وسائل ملتے ہیں کیا ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ کیا آپ کا کریٹیکل ویو ہے اس کے اوپر؟ جی عامر بھائی، میں آپ کے بات سے بالکل جو ہے ایگری کرتا ہوں. میں اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو سیاست دان کے نام پر جن کو اسمبلی میں منتخب کر کے لایا جاتا ہے، ہاں وہ اپنے آپ کو اس لیے ذمہ دار محسوس نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کہ ان کو علم ہے اس بات کا کہ وہ منتخب عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوئے ہیں، وہ کسی اور کی مرضی منشا اور ان کی جو ہے فرمائش پر آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ بلوچستان میں جتنے وسائل ہیں ان کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میرا ڈسٹرکٹ ہے خاران. جب میں ایم پی اے بنا تو میرے 5 سال میں مجھے 2 ارب روپے بھی 5 سال میں 3 ارب روپے کی بھی فنڈز نہیں ملے. لیکن 1 سال میں گزشتہ جب مجھے الیکشن میں ہروایا گیا، ابھی میرے ضلع میں 23 ارب روپے 1 سال میں ٹینڈر ہوئے ہیں. اگر کوئی کہے کل، اگر کوئی اس کا ایویڈنس آپ تو دیکھ نہیں سکتے، آپ تو کہیں گے کہ جی 23 ارب روپے خاران میں لگے. اب خاران بھی انہی 20 اضلاع میں شامل ہے. 18ویں ابھی نمبر بھی پر ہے، 18ویں نمبر جی پر ہے خاران. جی میں جی. پوچھنے والا تھا اچھا، آپ یہ کے آپ 23 کا ضلع ہے. جی میں صرف یہاں پر جب منتخب ہوا تو میں 1 سال جو ہے وہ حکومت کے ساتھ الائی میں رہا. ویسے جام کمال کے ساتھ میں پوزیشن میں رہا ہوں. 3 سال تک انہوں نے میرے ضلع کو 1 روپے کی فنڈنگ نہیں کی. اچھا، جو فنڈنگ 23 ارب روپے کی ہوئی ہے، وہ صرف کیا ہے، 9 کلومیٹر کی ایک موٹر وے بنانے کے لیے. یا موٹر وے کیا ہے، کوئی جی ماسٹر پلان ہے. بڑی نالیوں کو بڑی کرو، سڑکوں کو بڑی کرو، اس میں پیسے ہیں. تو وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی گھر کے بندہ بٹھا لیا، ٹھیکیدار بھی گھر کا بندہ بٹھا لیا. اچھا، اب جو ایجنسیاں ہیں ہمارے جو یہاں پہ بلوچستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ یار خاران کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نکالیں. خاران میں ہم نے 500 ایکڑ مختص کیا تھا اسمال انڈسٹریز کے لیے. ہم نے ایک یونیورسٹی کے قیام کے لیے پیسے مختص کیے تھے، انہوں نے وہ ختم کر دیے. ہم نے وہاں پر جو ہے چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے اور کالجوں کا نیٹ ورک بچانے کے لیے پیسے ماسٹر پلان کے تحت کیے تھے، سب ختم کر کے ان کو صرف ایک سڑک میں تبدیل کر دیا گیا. اب ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسمبلی میں بھی نہیں پوچھیں گے. ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. تو یہ بلوچستان کے اندر سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم قوم پرست بہت جلدی، حکومت عوام کے بھی نظروں میں ہماری کام آ جاتے ہیں، لیکن حکومت ایک وقت ہے وہ قوم پرستوں کو بہت زیادہ جلدی مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ جی آپ بھی اسمبلیوں میں رہیں. اسمبلیوں میں رہنا، حکومت میں رہنا دو مختلف چیزیں ہیں. ہم اسمبلی میں رہے ہیں، ہم نے بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن ہم حکومت میں نہیں رہے، ہم کیبنٹ میں نہیں رہے، ہم تعلیم کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں کر سکے، ہم ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے انویسٹمنٹ کو جو ہے امپروو نہیں کر سکے کیونکہ ہم کیبنٹ میں نہیں تھے. تو بلوچستان کے اندر بیوروکریسی اور جو پولیٹیکل مافیا ہے، جس کو وفاق کی اسٹیبلشمنٹ کی مقتدرہ کی سپورٹ حاصل ہے، وہ بلوچستان کو اس نیچ تک لانے کے سب سے بڑے ذمہ داروں میں وہ بھی شامل ہیں.